السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں سال 2020-21 کے لیے وزارتوں کی کارکردگی کے معاہدے پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نظم و نسق بہتر بنانے کی غرض سے مختلف وزارتوں کے لیے اہداف مقرر کیے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے چھٹی مردم اور خانہ شماری کی رپورٹ حتمی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل میں پیش کرنے کی منظوری دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستانی شہریوں کے لیے ویزوں کا اجرا جلد بحال کیا جائے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ کارکنوں کے لیے EOBI کے فوائد بڑھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ حکومت نے مختلف شعبوں میں نگرانی کی جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے لیے ڈرون ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج کنٹرول لائن کے ساتھ نہتے شہریوں کے تحفظ اور مادر وطن کی عزت و وقار اور علاقائی سالمیت کی ہر قیمت پر دفاع کے لیے اقدامات کرے گی۔ کنٹرول لائن کے سیکٹروں تتا پانی اور جندروٹ پر آج بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 50 سالہ خاتون شہید ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں بے نقاب کرنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ہراساں کرنا بند کرے۔ اور آج نیپئر میں تیسرے اور آخری T20 میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم عمران خان نے نظم و نسق اور خصوصاً بجلی کے شعبے کو بہتر بنانے اور اس میں سبسڈی فراہم کرنے، دولت کمانے کی حوصلہ افزائی اور برآمدات میں اضافے سمیت منصوبوں کو ترجیح دینے کے لیے مختلف وزارتوں کو اہداف دیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج تیسرے پہر اسلام آباد میں اہداف کے حصول کی غرض سے مختلف محکموں اور شعبوں کی کارکردگی کے جائزے کے لیے وزیر اعظم اور وفاقی وزارتوں کے درمیان معاہدوں پر دستخط کرنے کی تقریب میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کارکردگی یقینی بنانے کے لیے ترجیحی منصوبوں پر بھرپور انداز میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی ایک بڑا چیلنج ہے۔ جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے پاور منسٹری۔ یہ جو بجلی کا سیکٹر ہے یہ ایک اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے، اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے، ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے۔ اگر ہم نے عوام کو ایک ایسی بجلی دینی ہے کہ وہ افورڈ بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ یہ جو قرضوں کا پہاڑ چڑھتا جا رہا ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے، اس کو کیسے بچائے۔ دوسرا جو ہے ہماری سبسڈیز، ہم تقریباً 2,500 ارب روپے کی سبسڈیز دے رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے سبسڈی دیتے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اربوں روپے کی سبسڈی فراہم کر رہی ہے، تاہم مستحق افراد اور پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے سبسڈی کی فراہمی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے برآمدات بڑھانے اور ملک میں افراط زر کو قابو کرنے پر زور دیا۔ جب تک ہم اپنے ملک کو ایکسپورٹس کی طرف نہیں لگاتے تو ہم کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے، یہ وشس سائیکل سے، کہ ہم جیسی ہماری اکانومی اوپر جانے لگتی ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ روپے پہ پریشر پڑتا ہے، پھر ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ پریشر پڑتا ہے اور پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو ایکسپورٹس کے اوپر ایک اسپیسیفکلی ہم نے پورا زور لگانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پینشنوں کی فراہمی کے لیے درکار خطیر رقم ملک کو درپیش ایک اور چیلنج ہے۔ انہوں نے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک جامع منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان نے کہا کہ پیداوار بڑھانے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے زراعت کے شعبے پر مکمل توجہ مرکوز کی جائے اور حکومت پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت زراعت کے شعبے میں چین سے تعاون حاصل کرے گی۔
عمران خان نے 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات اور بعض وزارتوں کی منتقلی کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں کہا کہ ہمیں بہتر کارکردگی کے لیے نظام کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر صوبے بروقت گندم جاری نہ کریں تو وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ گندم جاری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزارت ماحول صوبوں کو منتقل کر دی گئی ہے اور مرکز یکساں پالیسی نہیں بنا سکتا۔ وفاقی کابینہ نے چھٹی مردم شماری کی رپورٹ حتمی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل میں پیش کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سید شبلی فراز نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے آج اپنے اجلاس میں مارگلا روڈ پر تجاوزات ختم کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزارت داخلہ کو عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترمیم کی اجازت دی گئی ہے۔ کابینہ نے وزارت داخلہ کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترامیم کرنے کا اختیارات تفویض کرنے کی اجازت دی۔ یہ منظوری صرف عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے دی گئی ہے، تاہم لسٹ میں ترمیم کی حتمی منظوری کابینہ سے لی جائے گی، جس کی سفارش کابینہ کمیٹی دے گی۔ کابینہ کمیٹی وزیر قانون اور وزیریت داخلہ پر مشتمل ہوگی، جبکہ مشیر داخلہ و احتساب اور سیکرٹری داخلہ خصوصی دعوت پر اجلاس میں شریک ہو سکیں گے۔ شبلی فراز نے کہا کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت کے باعث آج کابینہ کا اجلاس مختلف نوعیت کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ان وزراء کو کابینہ اجلاس میں مدعو کیا گیا جن کی وزارتوں کے معاملات ایجنڈے میں تھے، جبکہ باقی وزراء نے آن لائن اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر تیز ہو رہی ہے اور سخت احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ناگزیر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی ریلیاں SOPs کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ملک معیشت کی بہتری کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کے نتیجے میں ملکی برآمدات اپنے بلند ترین سطح پر گئے۔ شبلی فراز نے کہا کہ ہاؤسنگ کا شعبہ بھی ترقی کر رہا ہے اور تجارتی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے متحدہ عرب امارات کے لیے پاکستانی شہریوں سے ویزا پابندیوں کے جلد خاتمے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزہبی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں 15 لاکھ پاکستانی محنت کش قیمتی اثاثہ ہیں جو سالانہ $5 ارب غیر ملکی آمدن پاکستان بھیجتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں قید پاکستانیوں کی حوالگی کے لیے متحدہ عرب امارات کا تعاون درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی شہریوں پر ویزا پابندی عارضی ہے اور امید ہے کہ جلد ویزوں کا اجرا بحال ہوگا۔ سفیر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی ترقی میں پاکستانی برادری کا مثالی کردار ہے اور ان کی فلاح و بہبود ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری نے کہا ہے کہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن میں رجسٹرڈ محنت کشوں کو زیادہ سے زیادہ فوائد کی فراہمی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے ایک خصوصی منصوبے کے تحت اپنے کارکنوں کو رجسٹرڈ نہ کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے فنڈز میں اضافے اور وسائل کے مناسب استعمال کے ذریعے EOBI پینشن میں اضافے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ CCI کا ڈیسیجن ہے کہ اس کو ڈیوالو کر رہے ہیں کہ ہم نے 9 میٹنگز اس پہ کی ہیں میکنزم ڈھونڈنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم میکنزم ڈھونڈیں گے، اس کو ڈیوالو کریں گے کیونکہ CCI کا ڈیسیجن ہے، ہم اس پہ بالکل واضح طور پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میکنزم بڑا ضروری ہے کہ بڑے صوبے جو چھوٹے ہمارے صوبے ہیں ان کو نہ اس میں بیچ میں مار دیں۔ ورکرز ویلفیئر فنڈز کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کے مطابق حکومت یہ فنڈ صوبوں کو منتقل کر رہی ہے۔ حکومت نے مختلف شعبوں میں نگرانی کی ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے لیے ڈرون ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کی بریفنگ میں کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر سائنس و ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین کی جانب سے
وزیر اعظم ڈرون پالیسی کی تشکیل سے متعلق ڈرون ٹیکنالوجی کے پرامن اور تحقیق پر مبنی استعمال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی زراعت، شہری منصوبہ بندی، سلامتی اور امن و امان کے لیے ایک مؤثر ذریعے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ عمران خان نے اس حوالے سے ایک قانونی اور ریگولیٹری اتھارٹی کی تشکیل کے لیے ایک کمیٹی بنانے کی ہدایت کی۔ کمیٹی 1 ماہ کے اندر وزیر اعظم کو ڈرون ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ کا مسودہ پیش کرے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ خصوصی افراد کی فلاح و بہبود ایک بڑا چیلنج ہے اور معاشرے کے تمام طبقوں کو اس کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ذرائع ابلاغ کو لکھے گئے ایک خط میں صدر نے اس بات پر زور دیا کہ خصوصی افراد کے حقوق اور مسائل سے متعلق آگاہی پیدا کریں۔ صدر علوی نے کہا کہ ملک کے تقریباً 15% افراد مختلف معذوریوں کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خصوصی افراد کو معاشی لحاظ سے خود مختار بنانے، انہیں تعلیمی اداروں اور ملازمتوں تک رسائی دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خصوصی افراد کو خود مختار بنانے کے لیے تعلیمی اداروں تک رسائی اور نوکریاں فراہم کر رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے رواں ماہ کی 30 تاریخ کو صبح 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر ایوان بالا کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کو دوست اور اہم علاقائی شراکت دار سمجھتا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج راولپنڈی میں پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی۔ زبیدہ جلال نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ تعلقات میں اضافے کے لیے پرعزم ہیں اور گبد رمضان میں راہداری کا افتتاح اس سلسلے میں ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف مقامات پر سرحدوں کے کھلنے سے دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور تجارت اور اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ اس موقع پر ایرانی سفیر نے کہا کہ ایران کی حکومت اور عوام بہت خوش ہیں اور اسے ایک اہم قدم سمجھتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے اباران کے علاقے گوارگو میں دہشت گردوں کے بارے میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی کی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کے واقعے میں ملوث تھے، جس کے نتیجے میں لانس نائک محمد اقبال شہید ہو گئے تھے۔ دہشت گردوں نے علاقے سے فرار ہونے کے لیے فائرنگ شروع کر دی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ان کے ٹھکانے سے اسلحے اور گولہ بارود کی بڑی مقدار بھی برآمد ہوئی۔ صدر نے بلوچستان کے علاقے آوران میں شہید ہونے والے لانس نائک محمد اقبال کے اہل خانہ کو ٹیلی فون کال کی۔ انہوں نے شہید سپاہی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شہید کی روح کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنے کی دعا کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج کنٹرول لائن پر معصوم شہریوں کے تحفظ اور مادر وطن کی عزت و وقار اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے اقدامات کرے گی۔ انہوں نے یہ بات کنٹرول لائن پر اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں سے ملاقات میں کہی۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ بھارت کو کسی بھی مہم جوئی یا جارحیت کا ہمیشہ منہ توڑ جواب ملے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کی اشتعال انگیزی، خاص کر حال ہی میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے بھارت و پاکستان کو نشانہ بنانا علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ جنرل باجوہ کو تازہ ترین صورتحال، بھارت کی طرف سے جنگ بندی کے خلاف ورزیوں، بھارتی فوجیوں کی طرف سے کنٹرول لائن پر جان بوجھ کر معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے اور تمام بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حال ہی میں اقوام متحدہ کی گاڑی کو نشانہ بنانے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ فوج کے سربراہ نے نوجوانوں کو آپریشنل تیاری اور بلند حوصلوں کی تعریف کرتے ہوئے افسروں اور جوانوں کی مسلسل نگرانی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ اس سے پہلے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے بری فوج کے سربراہ کی آمد پر ان کا استقبال کیا۔ کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ میں ایک 50 سالہ خاتون شہید جبکہ 4 سالہ بچی نایاب سمیت 3 شہری زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے تتا پانی اور جنروٹ سیکٹروں پر جنگ بندی کی بلا اشتعال خلاف ورزی کرتے ہوئے مارٹر، گولوں اور بھاری ہتھیاروں سے دانستہ طور پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ زخمیوں کو ضروری علاج معالجے کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے بھارت اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کی گاڑی پر آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب بھارتی فوج کی فائرنگ کی تحقیقات کا خیرمقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر سے دور رکھا اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں تعینات اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کو آن لائن آف کنٹرول پر آزادانہ طور پر دورے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سردار مسعود خان نے کہا کہ بھارت کو یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین لائن آف کنٹرول پر جا کر بھارتی فوج کی جنگ بندی کے خاتمے کا مشاہدہ کرے اور اقوام متحدہ کو اپنی رپورٹ پیش کرے۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے آزادی پسند رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور نوجوانوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کی بھی شدید مذمت کی۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے حریت قیادت کے خلاف بڑے پیمانے پر جاری پکڑ دھکڑ کی کارروائی کے باوجود تحریک آزادی کشمیر جاری رہے گی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں گھروں پر چھاپوں کے دوران غلام احمد گلزار، مولوی بشیر احمد، عبدالرشید لون، محمد یاسین بٹ سمیت 20 حریت رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور نوجوانوں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ حریت کانفرنس کی فعال قیادت میں تحریک آزادی کشمیر بنیادی طور پر کشمیری نوجوان اور طلباء چلا رہی ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایک خط میں ان کی توجہ مقبوضہ جموں کشمیر انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی جانب مبذول کروائی ہے۔ سیاسی کارکنوں، سول سوسائٹی کے ارکان اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے سری نگر میں اپنے میڈیا انٹرویوز میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قابض بھارتی فورسز کے اہلکاروں کی طرف سے کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کی طرف توجہ دیں۔ پاکستان نے چکوال میں کٹاس راج مندر اور سکھر میں چاندانی دربار کے دورے کے خواہش مند 47 بھارتی ہندو زائرین کو ویزے جاری کیے ہیں۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہندو زائرین پنجاب کے ضلع چکوال میں شری کٹاس راج مندر المعروف قلعہ کٹاس کا کل سے اس ماہ کی 29 تاریخ تک دورہ کریں گے۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ سکھ اور ہندو زائرین کو ویزوں کا اجرا ان کے مذہبی مقامات کے دورے کے لیے انہیں سہولت دینے کی غرض سے حکومت پاکستان کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کو دھمکانے کا سلسلہ فوری طور پر بند کرے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے جنیوا سے بھارت کو بھیجے گئے دوسرے مشترکہ خط میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کی طرف سے تنظیم کے کارکنوں کو منظم انداز میں ہراساں کیے جانے کا اعادہ کیا ہے۔ لندن میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنے بینک کھاتے منجمد اور اپنے انتظامی افسروں سے بھارتی مالیاتی اداروں کی طرف سے پوچھ گچھ کیے جانے پر ستمبر میں بھارت میں اپنی سرگرمیاں روک دی تھی۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے ماہرین کے خطوط کو نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے، جسے سفارتکار بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی اپنی ذمہ داریوں کی دانستہ خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ بھارت میں ہزاروں کسان نئے قوانین کے خلاف احتجاج کے لیے 3 ہفتوں سے نئی دلی کے نواح میں خیمہ زن ہیں اور انہوں نے تمام قومی شاہراہ بند کر دی ہیں۔ احتجاج کرنے والے کسانوں کے قائدین نے قوانین واپس لینے تک احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر احتجاج کرنے والی 30 یونٹوں کی ایک بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش تکیات نے کہا کہ کسانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک حکومت تینوں کسان قوانین کو واپس نہیں لیتی وہ واپس نہیں جائیں گے۔ افغانستان کے شہر کابل میں آج ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں 4 ڈاکٹروں سمیت 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بارودی سرنگ اس گاڑی میں نصب کی گئی تھی جو پل چرخی جیل میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کو لے جا رہی تھی۔ عالمی ادارہ صحت اپنے رکن ممالک کا اجلاس یورپ میں منعقد کرے گا، جس میں برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی لہر سے نمٹنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یورپ میں عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر ہینس کیلوگ نے ٹویٹر پر کہا کہ ادارہ باقی نئی لہر کی پھیلاؤ کا جائزہ لے رہا ہے۔
جرمنی نے برطانیہ، شمالی آئرلینڈ اور جنوبی افریقہ میں کرونا وائرس کی نئی لہر کے پیش نظر ان ملکوں سے آنے والوں پر پابندی میں آئندہ ماہ کی 6 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ مالی میں تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے سلامتی کونسل کو شواہد پیش کیے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جبکہ دیگر مسلح گروپ انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں۔ یہ الزامات انٹرنیشنل کمیشن آف انکوائری کے 3 ارکان کے پینل کی جانب سے مرتب کردہ ایک طویل رپورٹ میں عائد کیے گئے ہیں۔ یہ کمیشن مالی میں 6 سال کے دوران ہونے والے واقعات کی تحقیقات کر رہا تھا، جن کے نتیجے میں 2012 میں لڑائی کا آغاز کیا۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ عالمی شہرت یافتہ باکسر عامر خان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کھیلوں کے فروغ اور سماجی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نیپیر میں آج پاکستان نے نیوزی لینڈ کو تیسرے اور آخری T20 کرکٹ میچ میں 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 173 رنز بنائے، جواب میں پاکستان نے 19.4 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے رضوان احمد 89 رنز اور محمد حفیظ 41 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ نیوزی لینڈ نے 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔ دونوں ٹیمیں اب 2 ٹیسٹ میچ کھیلیں گی، جن میں پہلا ٹیسٹ ہفتے سے ماؤنٹ میگنن میں شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا ہے کہ وہ ٹیم کی کارکردگی سے بہت خوش ہیں۔ نیپیر میں میڈیا سے گفتگو میں ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز ہمارے لیے ایک ٹف سیریز تھی، ہمیں سیریز کی تیاری کے لیے 6 دن ملے۔ قومی کرکٹ بالنگ کوچ وقار یونس نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے بعد پاکستان واپس آ جائیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اسپیکر مشتاق احمد غنی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کھیلوں اور کھلاڑیوں کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات سابق بین الاقوامی ہاکی امپائر سید صدیق شاہ بخاری اور سابق بین الاقوامی ہاکی کھلاڑی زبیر بن یوسف کی یاد میں ایک ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش تجارتی خبریں۔ پنجاب کا محکمہ خوراک اگلے سال کے لیے گندم کے حصول کی نئی پالیسی تشکیل دے رہا ہے۔ صوبائی سیکرٹری خوراک شہریار سلطان کے مطابق نیا نظام مستحق صارفین کو زیادہ سے زیادہ سبسڈی فراہم کرنے کی حکمت عملی کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں سفارشات رواں ماہ کے اختتام تک تیار کر کے وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں گندم اور آٹے کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ درآمد شدہ گندم کی فراہمی اگلے سال فروری تک جاری رہے گی۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نومبر 2020 میں 44 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز سرپلس ہو گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ خسارہ 32 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز تھا۔ اسٹیٹ بینک نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گزشتہ 5 سالوں کے مقابلے میں موجودہ مالی سال میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 426 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,906 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 561 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 516 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 70 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 411 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 103 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 289 میں کمی، جبکہ 19 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 99 پیسے، قیمت فروخت 162 روپے 71 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 213 روپے 20 پیسے اور قیمت فروخت 218 روپے 22 پیسے، یورو قیمت خرید 194 روپے 42 پیسے اور قیمت فروخت 198 روپے 98 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 42 روپے 35 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 43 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 43 روپے 27 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 31 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 53 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 57 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 96,665 روپے رہی۔
اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آرٹس کونسل ثقافت کی بحالی اور شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے احمد شاہ کو آرٹس کونسل کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ کرسمس کے سلسلے میں آج الحمرہ آرٹ سینٹر لاہور میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقابان اس موقع پر مہمان خصوصی تھی۔ معروف خطاط خورشید عالم کے انتقال کے موقع پر الحمرہ آرٹس کونسل لاہور میں آج ایک تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر محنت و ثقافت شوکت علی یوسفزئی نے کہا ہے کہ حکومت نے سرکاری سطح پر فنکاروں کے لیے تقسیم انعامات کی تقریب کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے وفات پا جانے والے فنکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی نئی قسم دریافت ہونے کے بعد سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم بچوں کے لیے خطرناک ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کرونا کی نئی قسم پرانی اقسام کے مقابلے میں بچوں کو زیادہ آسانی سے متاثر کر سکتی ہے۔ اب تک کے ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم بچوں میں دیگر اقسام کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ برطانیہ میں 5 سے 6 ہفتوں کے دوران 15 سال سے کم عمر بچوں میں نئی قسم کے وائرس کو زیادہ دیکھا گیا ہے۔ ماہرین کی جانب سے وائرس کی نئی قسم کے بارے میں جاننے کے لیے تیز رفتاری سے کام کیا جا رہا ہے تاکہ مریضوں اور ویکسینز پر اس کے اثرات کا تعین کیا جا سکے۔ نئی قسم دریافت ہونے کے بعد یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ یہ قسم 70% زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ چین کے نئے راکٹ لانگ مارچ 8 نے آج اپنی اڑان بھرتے ہوئے 5 سیٹلائٹس خلائی مدار میں بھیجے۔ ماہرین فلکیات کے ایک بین الاقوامی ٹیم نے کچھ غیر معمولی ریڈیو سگنل دریافت کیے ہیں جو بظاہر ہمارے نظام شمسی سے 51 نوری سال دور ایک سیارہ ٹابوتسپری سے آ رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش خدمت میں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق مزید چند دن تک ملک کے تمام میدانی علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی۔ رواں ہفتے کے آخر میں ملک کے کچھ بالائی علاقوں میں بارش اور شمالی علاقہ جات میں برفباری کا امکان۔ تفصیل کے مطابق پنجاب کے کچھ بالائی علاقوں میں اور کچھ جنوبی علاقوں خصوصاً سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور اور جنوبی پنجاب میں بہاول نگر اور اس سے ملکہ علاقوں میں آج رات اور کل صبح کے وقت شدید دھند ہوگی، جبکہ صبح پنجاب، صوبہ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے گندم کی کاشت کے تمام بارانی و نہری علاقوں میں مزید چند دن تک موسم خشک ہوگا۔ 5 یا 6 روز کے بعد شمالی علاقہ جات یعنی گلگت بلتستان، ہنزا، وادی نیلم، سوات، کلام، مالم جبہ میں مزید برفباری کا امکان۔ اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر 2 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 9، کراچی میں 14، کوئٹہ میں -1، پشاور میں 4، مظفر آباد میں کم سے کم 2، مری میں -2، بارہمولہ میں -1 اور سری نگر میں بھی -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں سال 2020-21 کے لیے وزارتوں کی کارکردگی کے معاہدے پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نظم و نسق بہتر بنانے کی غرض سے مختلف وزارتوں کے لیے اہداف مقرر کیے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے چھٹی مردم اور خانہ شماری کی رپورٹ حتمی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل میں پیش کرنے کی منظوری دی ہے۔ اور آج نیپیر میں تیسرے اور آخری T20 میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد عرفان، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک غضنفر عزیز کھوکھر، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، مدیر کھیلوں کی خبریں زنیرہ خالد، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں فریحہ حسن، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید،
نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ نے